ونحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سامعین محترم، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ رابع امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کروں گا. اس نسبت سے کہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے. میرے نبی کے تمام صحابہ، ساری جماعت میرے نبی کی عظیم جماعت ہے، اور یہ عظیم شاگرد اپنے سب سے بڑے عظیم اور اعظم استاد کا پتہ دیتے ہیں. جس ہستی کے شاگرد اتنے عظیم ہوں، اتنے دیانتدار ہوں، اتنے امانت دار ہوں، وہ ہستی خود کتنی عظیم ہوگی. مختصر وقت ہے، ہر صحابی کو ایک انفرادی مقام بھی حاصل تھا.
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انفرادی مقام جو حاصل تھا، اس میں آپ کا مقابلہ تمام صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا انفرادی خصوصیت حاصل تھی؟ وہ یہ خصوصیت تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، پروردہ نبوت ہیں۔ آپ کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ آپ کو جو یہ مقام حاصل تھا، اس مقام میں تمام صحابہ میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی سیرت، آپ کے عدل، آپ کے فہم، اگر ایک ایک بات کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک بات پر ایک جمعہ لگ جائے گا۔ بہت ہی خصوصی اللہ رب العزت کے انعامات تھے آپ پر، جس قدر انعامات تھے اسی قدر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری بھی پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیے، جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، آپ کی زرہ چوری ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے وقت جہاد میں آپ جو لباس پہنتے تھے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ تلاش کے بعد زرہ نہیں ملتی، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس ہے، آپ پہچان لیتے ہیں۔ اس یہودی کے خلاف آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قاضی شریح آپ کے دور میں جج ہیں۔ قاضی کہتا ہے آپ دو گواہ لائیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے میرا بیٹا حسن گواہ، اور دوسرا میرا غلام ہے قمبر، یہ گواہ ہیں۔ قاضی کہتا ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہ لائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور کوئی گواہ نہیں،
میری ذرا کو یہی لوگ جانتے ہیں، اس کی نشانیوں سے یہی واقف ہیں، لہذا اور کوئی گواہ نہیں۔ قاضی شریح فرماتے ہیں گواہ نہیں تو یہودی قسم دے گا کہ یہ میری ہے، یہودی کی قسم پر فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، یہودی عدالت سے باہر نکلتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے میں آپ کے دور میں عدل و انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ زرہ آپ کی ہے، آپ لے لیں زرہ اور مجھے کلمہ پڑھا کر دارِ اسلام میں داخل کریں۔ علی نے جھوٹے گواہ نہیں تلاش کیے، اب اسے کہنے لگے کہ پہلے تو یہودی تھا، اب تو مسلمان ہو چکا ہے، اب میں تجھے یہ زرہ تحفے میں دیتا ہوں، اب میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا، اسے کلمہ پڑھا کر دارِ اسلام میں داخل کر۔ یہ تھی آپ کی دیانت، امانت کا نظارہ دیکھیے۔ آپ کے دور حکومت میں آپ کے خزانے پر مامور ہیں ابن ابی رافع، خزانچی ہیں، عید کے موقع پر مال غنیمت میں سے، آپ کے خزانے میں سے، بیت المال میں سے ایک ہار نکال کر آپ کی بیٹی کو دے دیتا ہے، آپ کی بیٹی زینب وہ ہار پہن لیتی ہے، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے، بیٹی یہ ہار کہاں سے لائی ہو؟ بیٹی کہتی ہے بیت المال کے خزانچی نے دیا ہے، آپ اسے بلا لیتے ہیں، کیوں دیا اسے ہار؟ آپ کی بیٹی ہے، بے شک میری بیٹی ہو، کیا مسلمانوں کی تمام بیٹیوں کے گلوں میں ہار ہیں؟ اگر ان کے گلوں میں ہار نہیں تو علی کی بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں۔ کیا قیامت والے دن حل تغنی عنی ابنتی یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ میری بیٹی مجھے چھڑا لے گی؟ یہ ہار لو، آج ہی بیت المال میں جمع کر دو، بیت المال میں جمع کر دو، میں علی خیانت نہیں کر سکتا، دیانت بھی بے مثل اور امانت بھی بے مثل تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے نوازا کس طرح، اللہ نے عزت کس طرح کی؟ کرامت پر ایک ہی واقعہ مختصراً عرض کروں گا، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس طرح ان عظیم ہستیوں کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے۔
ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ فاطمہ سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے لے آؤ۔ فرمایا کچھ نہیں، 2 دن سے گھر میں فاقہ ہے، حسن و حسین سوئے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے انہیں کچھ دیر تھپکیاں دے کر سلا دیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل پڑتے، مزدوری نہیں مل رہی، ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ 1 دینار دے دے ادھار، قرض دے دے۔ اس سے 1 دینار لیا، ابھی بازار کی طرف رخ کیا ہی تھا، دوپہر کا وقت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے۔ مقداد اس گھڑی میں دوپہر کے وقت کیوں باہر نکلے ہو؟ حضرت مقداد کہتے ہیں چھوڑیے، مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، بڑی بری حالت ہے، بتاؤ تو صحیح نا۔ جب ان سے حال پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، ان کی حالت دیکھی نہیں گئی، برداشت نہ کر سکا، گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ نے اپنی حالت بھی کچھ عرض کی، پھر دینار انہیں دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیں، آپ قسم دے کر دینار حضرت مقداد کو دے دیتے۔ حضرت مقداد چلے جاتے ہیں، آپ اب گھر نہیں جاتے، مسجد میں چلے جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کیسے جائیں، فاقہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے ہیں، علی ادھر آؤ، آج مجھے گھر میں نہیں لے جاتے کھانے کے لیے، ہائے ہائے، آج میری دعوت نہیں کرتے آپ؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بس میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ گھر کی پوزیشن میرے سامنے ہے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں اور کس طرح انکار کروں، خاموش ہو جاتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو آہستہ سے جی کر دی، آپ آ جاتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، سیدہ فاطمہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، اپنے بابا کو دیکھتی ہیں، جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے گھر آیا ہوں، آج ہمیں کھانا کھلا دو۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ سارا راستہ
میں دل ہی دل کے اندر یہ آیت پڑھتا رہا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مولا تیرے سوا کون ہے بے کسوں کی سننے والا اور ان کی مرادیں پوری کرنے والا؟ تیرے سوا کوئی نہیں۔ دل کے آنسو رو رہا تھا میں، اور یہ آیت میرے دل پہ بار بار جاری تھی، میری زبان پہ یہی پڑھ رہا تھا، مولا تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، میری مراد پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، میں نے اس جگہ کی طرف نظر دوڑائی جہاں کھانا پکاتی تھی، ایک سہنک ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے، میں فوراً بھاگ کے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اٹھایا وہ کھانا، مجھے نہیں پتا کس نے یہاں رکھا ہے، اور جب وہ کھانا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے بابا کے سامنے اور سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے رکھا تو وہ میری طرف دیکھنے لگے، مجھے تم نے کہا کچھ نہیں کھانے کے لیے، بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اوپر سے ہو گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، علی ھذا ثواب الدینار، علی یہ اس دینار کا ثواب ہے، اس دینار کا اجر ہے جو دینار تو نے مقداد کو اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا۔ بار بار آپس میں جب دیکھتے ہیں تو فرمایا، اے علی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں جو دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یہ اس دعا کا ثمر تھا کہ مولا آج تیرا محبوب میرے گھر آ رہا ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارا وہی حال ہے جو مریم اور زکریا کا تھا۔ جب زکریا مریم کے پاس گئے، پوچھتے ہیں، یہ بے موسم پھل، جن پھلوں کا موسم نہیں، وقت نہیں، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابیاں میرے پاس ہیں۔ تو مریم نے جواب دیا تھا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی فاطمہ سچ کہتی ہے، اس نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہوا من عند اللہ، اللہ نے آپ کی یہ عزت رکھی ہے۔ آپ رب سے دعا کر رہے تھے نا کہ مولا تیرے سوا آج میری عزت رکھنے والا کوئی نہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں۔ رب نے غیبی مدد فرمائی اور آپ کی کرامت فرمائی، آپ کو عزت بخشی۔ جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کامل بھروسہ ہوتا ہے ان کا رب کی ذات پر، میرے مولا کبھی انہیں مایوس نہیں فرماتے۔
اللہ ان کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ جنہیں بھروسہ کامل ہوتا ہے، اللہ غیبی طور پر، اللہ وسائل توڑ کر، وسائل سے ہٹ کر اللہ رب العزت ان کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، اس کو کہاں تک کتنا بیان کیا جائے، اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کے معاملے میں دو گروہ تباہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ جو آپ سے دشمنی کرے گا، آپ کو گالیاں دے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو آپ سے محبت کرے گا اور محبت کے معاملے میں حد سے بڑھ جائے گا۔ جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، حد سے بڑھ گئے، اور جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، محبت میں حد سے بڑھ گئے، دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہی لوگ بچیں گے جو تجھے تیرے مقام پہ رکھیں گے، نہ دشمنی کریں گے، نہ حد سے بڑھائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار یہی واضح کرتا ہے کہ لوگوں، تمام مشکلات میں اپنے رب پہ امید رکھو اور کامل امید رکھو۔ جب کامل امید رکھو گے تو رب تعالیٰ قانون اور ضابطے توڑ کر تمہاری مدد کرے گا۔ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ عظیم ہستیاں کب پیدا ہوئیں اور کب دنیا سے گئیں، اور یہ عظیم ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وہ نمونے تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، لوگوں میرے صحابہ پہ انگلیاں نہ اٹھانا، ان کی سیرت کو نشانہ نہ بنانا، ان کے کردار پہ انگلیاں نہ اٹھانا۔ ان سے محبت کرو گے تو میری محبت تمہیں ملے گی، ان سے نفرت اور بغض کرو گے تو میں محمد کی نفرت اور بغض تمہیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔